اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غیبت بہت بڑی گناہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بہت بڑا گناہ ہے جو کہ آج کل عام ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اونچی آواز سے بیان فرمایا کہ گھروں میں پردے میں بیٹھی ہوئی جوان لڑکیوں نے بھی سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہیں اور ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے چھپے عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو اپنے بھائی کے پوشیدہ عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور اللہ جس کے پوشیدہ عیب تلاش کرنے لگے گا اسے اس کے گھر کے بیچ میں بھی رسوا کر کے چھوڑے گا۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی جیسی روایت منقول ہے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہے کہ اے ایمان والو کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان کی چھپی ہوئی خرابیاں تلاش نہ کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی خرابی تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا پردہ پھاڑ دیں گے اور اسے رسوا کر دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کا جو حدیث تھا آپ نے سن لیا۔ تو غیبت کا جو گناہ ہے وہ آج کل سر عام ہو رہا ہے، اور ہماری جو بھی مجلسیں ہیں وہ غیبت سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے اور غیبت ہی اس کا موضوع ہوتا ہے اور غیبت ہی پر ہی وہ ختم ہوتی ہے۔ حالانکہ غیبت بہت بڑی گناہ ہے جو ہمارے روزے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسی بہت بڑی گناہ ہے کہ ہم سمجھتے بھی نہیں، ہم نے کچھ کھایا پیا بھی نہ ہوگا لیکن ہمارا روزہ ہمارے ہاتھ سے گیا ہوگا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ غیبت ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ صحابہ نے کہا کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا عمل ہے جو بالکل اسی کی طرح ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے گوشت کھائے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ غیبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہ فرمائی بلکہ وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، اور میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے لگ گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور میں قبول نہ کروں، اور تم سوال کرو اور میں اسے پورا نہ کروں، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ بس اتنا ہی بیان فرمایا اور منبر سے نیچے تشریف لائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں جو فرمایا تھا تو آپ کے سامنے بیان ہو گیا، جس کو آج کل ہم لوگوں نے بالکل پیٹھ پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ بس خود اچھائی کی طرف تو جاتے ہیں لیکن اپنے دوسرے بھائی کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے۔ خود نماز کے لیے جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو نماز کی دعوت، اپنے بیٹوں کو اپنے گھر میں نماز کی دعوت کسی کو نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں نے بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن یہ ظلم بہت سے اندھیرے ہوں گے، اور بدکلامی اور بدکلامی سے بچو، اور لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے بہت لوگ پہلے لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور لالچ کی وجہ سے رشتے توڑ دیے اور کنجوسی سے کام لیا اور لالچ میں آ کر بدکاری کے مرتکب ہوئے۔ پھر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ،
اسلام کا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا افضل عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اسی آدمی نے یا دوسرے آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ہجرت کی کون سی صورت سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ تم ان کاموں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ ہجرت دو طرح کی ہے، ایک شہر والوں کی ہجرت اور ایک دیہات والوں کی ہجرت۔ دیہات والوں کی ہجرت یہ ہے کہ رہے تو اپنے دیہات میں، لیکن جب اسے تقاضے کے لیے بلایا جائے تو فوراً ہاں کہے، اور جب اسے حکم دیا جائے تو اسے فوراً پورا کرے۔ شہر والوں کی ہجرت میں آزمائش بھی زیادہ ہے اور اجر بھی زیادہ، کیونکہ اپنا وطن ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مدینہ آ کر رہے گا اور دعوت کے تقاضوں میں ہر وقت چلے گا۔ طبرانی میں حضرت حرماس بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث مختصر طور سے منقول ہے، لیکن اس کے شروع میں یہ ہے کہ خیانت سے بچو، کیونکہ یہ بہت بری اندرونی صفت ہے۔ حضرت ایمن بن خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جھوٹی گواہی اللہ کے ہاں شرک کے برابر شمار ہوتی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے بالکل کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا اور سود کا ذکر فرمایا اور اسے بہت بڑا گناہ بتایا، اور فرمایا آدمی سود میں جو 1 درہم لیتا ہے اللہ کے ہاں اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور سب سے بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، اے لوگو شرک سے بچو، کیونکہ شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر کوئی یوں کہے یا رسول اللہ جب شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے تو ہم اسے کیسے بچیں؟ فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلموہ ونستغفروک لما لا نعلموہ۔ اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ شرک ہے، اور ہم پھر تیرے ساتھ وہ شرک کریں، اور جس شرک کا ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی ہم معافی چاہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منبر کی لکڑیوں پر ارشاد فرمایا، جو توڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرتا، اور جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر ہے، اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم سواد اعظم کو چمٹے رہو، یعنی علماء حق سے جڑے رہو۔ ایک آدمی نے پوچھا سواد اعظم کیا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت ابو امامہ نے پکار کر کہا سورۃ نور کی یہ آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُصِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ۔ پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کی ذمہ وہی تبلیغ ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے، یعنی نہ ماننے سے منافقوں کا اپنا ہی نقصان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کی ذمہ جو کام لگایا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، اس لیے یہ تو کامیاب ہے، منافق مانے یا نہ مانے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اعملوا آل داؤد شکرا او قلیلا من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو تم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 3 خوبیاں مل گئی اسے اتنا مل گیا جتنا داؤد علیہ السلام کو ملا تھا، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، خوشی اور غصہ دونوں حالتوں میں انصاف سے کام لینا، فقر اور غنا دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں صحابہ کے سامنے کی تھی وہ آج کل وہ تمام گناہیں ہمارے اندر موجود ہے، خیانت ہمارے اندر موجود ہے، شرک ہمارے اندر موجود ہے، جھوٹ ہمارے اندر موجود ہے، غیبت اور چغل خوری وہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری قوم ایک گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، لیکن ہماری یہ قوم وہ گناہیں کر رہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے جتنے بھی امتی تھے جو گناہ کر رہے تھے، یہ امت وہ ساری گناہیں کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو غرق نہیں کر رہی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت کو پورا تباہ مت کرنا۔ اسی دعا کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اور یہ امت قائم ہے۔ اگر ہم اپنی آخرت کی طرف دیکھیں، ہم اپنی قبر کی طرف دیکھیں، خدا کی قسم بہت ہی مہنگا سودا ہے، بہت ہی مہنگا سودا ہے۔ قبر کی ایک سیکنڈ جا کر ان سے پوچھئے جو آج قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر تو عشرہ مبشرہ میں ہے، ان صحابیوں میں ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے یہ صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، جن کے نام اللہ تعالیٰ نے بالکل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ جب کسی قبرستان پر گزرتے تو ان کا داڑھی مبارک آنسوؤں سے بالکل بھیگ جاتا۔ صحابہ پوچھتے اے عمر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جنت اور جہنم کے بیان کر رہے تھے، قبر کے بیان کر رہے تھے، آخرت کے بیان کر رہے تھے، آپ اتنا نہیں روتے تھے، لیکن جب آپ کسی قبرستان پر سے گزرتے ہو تو اتنا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے دوستو، اے میرے نبی کے صحابہ، یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلا منزل ہے، سب سے پہلا امتحان ہے۔ جو یہاں پاس ہوا وہ بقایا امتحانات میں بھی پاس ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی یہاں پر فیل ہوا تو وہ پھر سارے مقامات پر فیل ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اپنے گناہوں پر توبہ ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جب تک اذان نہیں ہوتی ہم روزہ نہیں توڑتے، ہم اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اذان ہو جائے اور ہم اپنا روزہ توڑے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اتنے پابند ہو جاتے ہیں رمضان میں ہم، لیکن وہی اللہ رمضان کے بعد بھی یہی حکم دیتا ہے کہ آپ حرام نہ کھاؤ۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ رمضان کی طرح اس حرام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، جس طرح کہ رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے، تو اسی اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ غیبت نہ کرو، آپ چغل خور نہ بنو، آپ کسی کا حق نہ کھاؤ، آپ جھوٹ نہ بولو۔ لیکن رمضان کی طرح اگر ہم سارے سال اپنی پوری زندگی اسی طرح گزار دیں تو پھر جنت اور ہمارے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔